اب چونکہ ہمارے اکثر بھائی بہن حج تمتع کرتے ہیں تو میں اسی کے اعتبار سے آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اور باقی آپ جو حج کا تو سب کا سیم ہی ہے۔ عمرے میں بس یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں عمرہ کرنا ہے، وہ حج تمتع کے عمرے میں حل ہو جائے گا، اور حج افراد کے لیے تو عمرہ ہے ہی نہیں، تو میں حج تمتع کو بنیاد بنا کر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یقینی سی بات یہاں سے جانا ہے تو احرام پہننا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ احرام ایک حالت کا نام ہے، یہ کوئی مطلب چادروں کا نام نہیں ہے، وہ تو مجازاً ہم چادر کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہنے ہوئے کپڑے ہیں اور میں عمرے کی نیت کر لیتا ہوں تو میں حالت احرام میں آ جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو یہ حالت احرام میں پہننا گناہ ہوتا ہے، اور اس پہ مطلب کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن نیت ہو جائے گی اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز ہے احرام کی نیت اور پھر حالت احرام۔ اس کا فائدہ اس بات کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے بھائی ہمیں کہتے ہیں، بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ ہم نے احرام کی نیت کر لی، پھر ہم نے کپڑے بدلے یا ہم نہائیں تو کیا ہمارا احرام ہم نے اتار دیا؟ تو نہیں، اگر آپ کپڑے اتار بھی دیتے ہیں تو حالت احرام تو باقی رہے گی، وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ احرام کی مرد جو ہیں احرام کی چادریں بدل لیتے ہیں، جیسے میلی ہو گئی، گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اور دوسری چادریں ہیں، تو پھر وہ حالت آپ کی باقی۔ یہ نہیں کہ آپ نے دوسری چادر پہنی تو پہلی جو نیت تھی وہ تو پہلے احرام کے ساتھ ختم ہو گئی، اب نئی نیت کریں، نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے حالت احرام ایک حالت کا نام ہے، یعنی احرام ایک حالت کا نام ہے، اور وہ نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مردوں کے لیے سنت کریمہ یہی ہے کہ 2 بغیر سلی چادریں وہ پہنیں گے، اور عورتوں کے لیے علیحدہ کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ کمانے کے مطلب طریقے بنائے ہوئے ہیں، آپ جائیں گے مارکیٹ میں، اس میں لکھا ہوگا عورتوں کا احرام، ہماری بہنیں اس کو لے لیتے ہیں، وہ لمبا سا پہن کے، وہ ایک مطلب اسکارف ٹائپ ہوتا ہے کافی لمبا، سمجھتی ہیں یہ احرام ہے۔ نہیں، عورتوں کو اپنے گھر کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی نیت کرنی ہے، کوئی احرام آپ کے لیے علیحدہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادر، اور کوئی وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جیسے گھر سے نکلیں، آپ پہلے لوگوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، معافی تلافی کر لیں، کسی کا کچھ دینا لینا ہے وہ دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو، اور احرام کی چادروں پہ آپ خوشبو وغیرہ لگا لیں، ہماری بہنیں خوشبو لگا لیں، نہائیں دھوئیں، سب کچھ کریں۔ اس کے بعد ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت تک نیت نہ کریں جب تک آپ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی اور پھر آپ نے کسی سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں میں خوشبو لگی ہوئی اگر آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی تو ہو سکتا ہے دم لازم ہو جائے۔ ایسے لوگ گلے ملتے ہیں رخصت کرتے ہوئے، تو اس کی اگر خوشبو کپڑوں کی آپ کے کپڑوں میں منتقل ہو گئی، اس پر جرم ہو گیا، کفارہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے۔ ایسی گلاب کے ہار وہ پہنائیں گے، اس کی خوشبو اگر احرام میں داخل ہو گئی، اس پر بھی مسائل ہیں۔ اس لیے آپ احرام کی جیسے مرد چادریں پہن لیں، اور خواتین جو ہیں بس وہ روانگی کا جیسے ارادہ کر لیں، ایئرپورٹ پہ یا گھر پہ 2 رکعت نفل اس کی احرام کی پڑھنی ہوتی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔ نیت کریں آپ جہاز میں آنے کے بعد۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بس کافی ہے۔ باقی بہت سی کتابوں میں نیت کے الفاظ درج ہوتے ہیں، بعینی ان کو پڑھنا کوئی لازم نہیں ہوتا، بس آپ دل میں ارادہ کریں، آپ نیت کرنے والے ہو جائیں گے اور حالت احرام میں داخل ہوں گے۔ اور نیت کے ساتھ ہی متصلاً ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، یہ پڑھنا لازم، اور 3 بار پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ اور ہماری بہنیں اس کو 1 بار پڑھنا لازم، 3 بار افضل، لیکن بس اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، خواتین کو آواز بلند کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھیں گے، آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہے، آپ خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی ناجائز فعل نہ ہو۔ اسی طرح اگر زوجین جا رہے ہیں، خصوصاً جو ینگ کپل جا رہے ہوتے ہیں، جن کی ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑا فاصلہ قائم رکھیں۔ اگر حالت احرام میں شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو ٹچ کیا اور شہوت پیدا ہو گئی تو اس پر بھی دم لازم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی حالت احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، وہ کوشش کیجئے کوئی بھی حج کی کتاب لے کر اس کو آپ پڑھ لیں کہ کون سی چیز حالت احرام میں حرام ہے، کون سی مکروہ ہیں اور کون سی بالکل جائز ہیں۔ قلیل وقت ہے اس لیے میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا۔